بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ باب الانماط ونحوھا للنساء، عورتوں کے لیے پردوں، غالیچوں، بچھونوں وغیرہ کا استعمال۔ اس باب کا مقصد ہے کہ آدمی جب شادی کر لے، دلہن بنا کر لاوے، تو اس کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کے اکرام کے لیے، اس کی تطیب خاطر کے لیے، دلداری کے لیے اگر گھر میں راحت کی یہ سب چیزیں اور خوشی کی یہ چیزیں مہیا کرتا ہے حدود میں رہتے ہوئے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں، شادی کے موقع پر مقصود ہے زوجین کے دلوں کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کی محبت کا دلوں میں پیدا ہونا، دونوں خاندانوں کا آپس میں جڑ جانا، اور یہ سب چیزیں اس کے اسباب و وسائل کی قبیل سے ہیں۔ آدمی اگر چادر، غالیچہ، اس طرح کی چیزوں کا اور کھانے میں کسی درجہ وسعت کا اور کیفیت کا لحاظ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دلوں میں محبت میں اضافے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روایت آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل اتخذتم انماطا، سند کے ساتھ روایت کو دیکھیے۔ بہی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان قال حدثنا محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتخذتم انماطا قلت یا رسول اللہ وأنا لنا انماط قال انها ستكون۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، باپ بیٹا چونکہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما سے تعبیر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، هل اتخذتم انماطا، تم نے غالیچے بنائے ہیں؟ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ وأنا لنا انماط، ہمیں ایسی چیزیں کہاں میسر ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا، انہا ستکون، گھبراؤ نہیں، اس وقت نہیں ہے، تو ان قریب یہ چیزیں تمہیں نصیب ہو جاویں گی۔ اس روایت سے صاف طور پر یہ لگ رہا ہے کہ شادی کے موقع پر اچھے بستر، چادر وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی نہیں کہ کرنا چاہیے یعنی جائز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا استحباب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کو ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جھالر دار پردہ لٹکا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو چاک فرما دیا، جس سے اس کے استعمال کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جواز یا استحباب کا اشارہ کیوں دیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ پردہ در اصل تصویروں والا تھا، اس لیے آپ نے اس کو چاک فرما دیا، تو وہ مصور پردہ تھا اور یہ غیر مصور چادر تھی، اس لیے دونوں کے بیچ کوئی تعارض نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس موقع پر چونکہ شادی کا موقع تھا، اور شادی کے موقع پر کسی درجہ بلکہ ایک حد تک خوشی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی اور خوشی کا اظہار مطلوب ہے، اس لیے اگر خوشی کے سامان بھی کچھ جمع کر لیے جائیں تو یہ غلط نہیں ہے اور دنیا میں اشتغال نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مزاج کے مطابق شریعت کے ایک امر مستحب یا امر مندوب و مطلوب پر عمل کرنا ہے۔ اور عام حالات میں دنیا کی ایسی چیزوں میں، اچھی چادروں، اچھے مکانات، اچھی اور اچھے سامانوں میں مشغول اپنے کو رکھنا
یہ گویا ایک طرح اشتغال بھی دنیا ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیوں سے بچانے کے لیے ایسے موقع عام مواقع پر تو منع کیا گیا، لیکن شادی کے موقع پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا باب ہے باب النسوہ اللاتی یہدین المرأة الی زوجہا۔ جو عورتیں دلہن کو دلہا کے پاس لے جاویں ان کا بیان۔ النسوہ اللاتی یہدین، اہدا یہدی ایدان پہنچانا، عورت کو اس کے شوہر کے پاس تک پہنچانے والی عورتوں کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ عورتیں دلہن کو تیار کریں، شوہر کے پاس پہنچنے کے قابل بنا دیں اور وہاں تک پہنچائیں، تو یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، تعیش پسندی نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل سنت میں موجود ہے۔ اور بات اصل یہ ہے کہ دلہن جس وقت رخصت ہونے والی ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے ماں باپ کے گھر سے جدا ہونے والی ہوتی ہے، اس پر دو قسم کی مخلوط کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ماں باپ کے چھوٹنے کا غم، بھائی بہنوں کے چھوٹنے کا غم، کہ اب دائمی طور پر یہ خاتون، یہ دلہن اب اپنے اس ماں باپ والے گھر کو رخصت کر رہی ہے اور ماں باپ سے دور ہو رہی ہے، اس لیے اس پر غم کی، صدمے کی، رونے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ عورت اپنے بناؤ سنگار کی طرف خود متوجہ نہیں ہو سکتی، جس قدر چاہیے اس قدر وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی۔ تب اس کا تقاضا تھا کہ بعض عورتیں گاؤں میں ایسی ہوں، اس کی سہیلیوں میں ہوں، خاندان میں ہوں، جو اس کو شوہر کے پاس پہنچانے کے قابل بن جائیں، بنا دیویں۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے اس وقت، اور دوسری کیفیت اس کے دل میں اس وقت یہ ہے کہ میں ایک نئے رفیق حیات کے پاس پہنچ رہی ہوں، ایک نیا گھر بسانا ہے مجھے، اس میں گھر کے ساز و سامان سے زیادہ جانبین کی باہمی محبت کا دخل ہے، اور محبت اور محبوبیت ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق کے ساتھ ساتھ ظاہری محاسن سے بھی وابستہ ہے، ظاہری صفائی ستھرائی، نظافت اور حسن و جمال سے بھی وابستہ ہے۔ اس لیے ہر عورت کی یہ کیفیت اندر سے اس وقت ضرور ہوتی ہوگی اور ہونی چاہیے، میں ایسی صاف ستھری بن کر کے جاؤں، پسندیدہ بن کر جاؤں کہ میرے شوہر کو میں محبوب بن جاؤں، تاکہ دونوں کے درمیان پھر اچھی طرح سے رشتہ چلتا رہے، محبتیں بڑھتی رہیں۔ اس اعتبار سے یہ اب تقاضا ہے کہ اس کو سجایا جائے، بنایا جائے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو سجا نہیں سکتی، اچھے کپڑے میں اپنے آپ کو ملبوس کر نہیں سکتی، اس لیے ضرورت ہے کہ اب کوئی خاتون ہو، کچھ عورتیں ہیں جو اس کو سجا سکیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب تو اس غرض سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب منعقد فرمایا ہے کہ اس کی سہیلیاں ہوں، بہنیں ہوں، گھر کی عورتیں ہوں یا باہر کی عورتیں ہیں، وہ اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ مطلوبہ حالت میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ سکے۔ آنے والی روایت فضل ابن یعقوب سے منقول ہے، بہی قال حدثنا الفضل بن یعقوب قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا اسرائیل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس وہ لے کر گئی، یعنی حضرت عائشہ نے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے پاس پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عائشہ ما کان معکم لہو، عائشہ تمہارے ساتھ جاتے ہوئے لڑکیوں نے گانا گایا تھا، کوئی کھیل کود کی بات، لہو لعب کی چیز تھی؟ اس لیے کہ انصار سرور کو بہت پسند کرتے تھے۔ یا عائشہ ما کان معکم لہو، تمہارے ساتھ کوئی تفریح کی چیز، خوشی کی چیز تھی؟ یہ اس کا حاصل ہے، اس لیے کہ انصار کو ایسے موقع پر تفریحات سے مناسبت تھی، اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم ان کے ساتھ ایک لڑکی بھیج دیتی، وہ دف بجاتی اور اشعار گاتی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا اشعار گاتی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشعار بھی بتائے۔ اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کی نشاندہی بھی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسے موقع پر اظہار مسرت کے لیے اگر کوئی نظم وغیرہ پڑھی جاتی ہے حدود میں رہتے ہوئے، یہ حدود والی بات ہر جگہ ضروری ہے، اگر پڑھی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسرت کے اظہار کا موقع ہے، اس لیے ایسے موقع پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا باب ہے، تیسرا باب آج کے سبق کا، الہدیہ للعروس، دلہن کو تحفہ دینا۔ ہاں، دلہن نیا گھر بسانے جا رہی ہے تو ایسے موقع پر اس کو تحفہ دینا بھی مطلوب ہے۔ اس کو تحفہ دیا جائے اور پھر وہ اپنی طبیعت سے، اپنے اختیار سے سسرال میں جا کر وہ وہاں پیش کرے، اپنے شوہر کو پیش کرے، شوہر کے گھر کے افراد کو پیش کرے، اور ان سب کا حاصل یہی ہے کہ اس طرح سے محبت کا انشاء ہوگا اور محبت موجودہ کا اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر محبت پرانی نہیں تھی تو نئی محبت وجود میں آئے گی، اور اگر پہلے سے رشتہ، پہلے سے محبت کی باتیں تھیں، تعلقات تھے، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کئی ایک رسمیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ساری رسموں کو نہیں کہا جا رہا، کئی ایک رسمیں ایسی ہیں جن کی اصل دیکھیں تو یہاں سے ملتی۔ البتہ یہ ہے کہ جب کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، چائے میں شکر زیادہ ہو جائے، سالن میں مسالہ زیادہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حدود سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں، اور پھر وہی چیزیں جو مطلوب تھی ایک حد تک، وہی چیزیں اب غیر مطلوب ہی نہیں بلکہ متروک کر دیے جانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تو الہدیہ للعروس، عورتوں کو بھی، دلہن کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، یعنی جب دلہن رخصت ہو کر کے جا رہی ہو تو ایسی صورت میں وہ بیچاری از خود کیا کیا انتظام کرے، تو اس کی سہیلیوں کو، اس کے گھر والیوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دینا چاہیے، تاکہ وہ لے جا کر کے وہ اس ہدیے کو لوگوں کے سامنے، گھر کے افراد کے سامنے، اس نئے گھر کے افراد کے سامنے رکھے، اپنے شوہر کو دے، شوہر گھر کے افراد کے سامنے رکھے، جیسا کہ اس عنوان کے تحت جو طویل روایت آ رہی ہے اس میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت زینب سے ہوئی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، تو اس وقت حضرت ام سلیم نے کچھ ان کو ہدیہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، چنانچہ وہ ہدیہ گھر پہنچا، اور پھر آپ نے لوگوں کو بلا کر کے جس کو چاہا بلا کر کے کھلایا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ میں، عبارت کے متن اور ترجمے کے ساتھ میں اگلے سبق میں آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔